سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ انفال یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں احکام ہیں اس سورت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ آپ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا، یعنی غنیمت کے مال کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، تو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو، آپس میں صلح صفائی کرو اور اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ اعراف میں مشرکین اہل کتاب کے جہل، عناد، دشمنی اور کفر و فساد کا تذکرہ تھا۔ اس صورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے موقع پر انہی لوگوں کے انجام بد، ناکامی، شکست اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی، فتوحات سے متعلق ہیں، جو مسلمانوں کے لیے احسان، انعام اور کفر کے لیے عذاب و انتقام تھا۔ سورہ اعراف میں مشرکین کی زیادتیاں، گناہ بتلائے تھے، اور اس صورت میں غزوہ بدر کے تذکرے کے ساتھ ان کی ہلاکت، غیروں کی ہلاکت اور مسلمانوں کو جو اللہ نے انعام دیا اس کا بیان ہے۔ چونکہ اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا خلوص اور للہیت، اللہ کے لیے کرنا، خلوص اور للہیت اللہ کے لیے کرنا، اور ان کا باہمی اتفاق تھا۔ مسلمان آپس میں متفق تھے، اور یہ اخلاص و اتفاق نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا۔ اس لیے شروع صورت میں تقوی اور اطاعت حق اور ذکر اللہ، توکل وغیرہ کی تعلیم دی گئی۔ بات کیا سمجھ میں آئی کہ یہ جو انعام ملا غزوہ بدر میں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیروں کے سامنے مسلمانوں کو کامیابی دی، یہ کس کا بدلہ تھا؟ یہ اللہ کے لیے جو کرتے تھے مسلمان، اس کا بدلہ تھا۔ اور اللہ کے لیے کرنا یہ کاہے کی برکت تھی؟ باہمی اتفاق اور اتحاد کی۔ یہ اتفاق اور اتحاد مسلمانوں میں کہاں سے آیا تھا؟ تو یہ اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کی برکت تھی، آدھا ادھورا نہیں، بلکہ اللہ کی، رسول کی پوری مان کر چلتے تھے۔ اس کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، اطاعت حق کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے دل جڑے، اتحاد پیدا ہوا تو اللہ نے غیروں پر ان کو فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ بدر میں ایک واقعہ پیش آیا، اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ پہلا معرکہ تھا، پہلی لڑائی تھی کفر اور اسلام کے درمیان۔ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، تو صحابہ کرام کے درمیان اس کی تقسیم کے متعلق ایک واقعہ پیش آیا، جو اخلاص اور تقوی کے اس مقام کے شایان شان نہ تھا جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی تھی۔ اس لیے سب سے پہلی ہی آیت میں اس کا فیصلہ فرما دیا گیا، تاکہ اس مقدس گروہ کے دلوں میں صدق و اخلاص اور اتفاق و ایثار کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ واقعہ کیا تھا؟
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت میں جو لفظ انفال ہے اس کا مطلب پوچھا، یہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ سورہ انفال میں یسألونک عن الانفال، آپ سے یہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی، بدری صحابہ کے بارے میں، جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس نے ہمارے اخلاق پر برا اثر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، تم اس کو اپنا حق سمجھتے ہو، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے جو مال ملا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو برابر تقسیم کر دیا۔ صورت یہ پیش آئی کہ ہم غزوہ بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور دونوں فریق میں گھمسان کی یا گھماسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی، تو اب ہمارے لشکر کے 3 حصے ہو گئے، ایک تو جنگ ہو چکی ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، مال غنیمت جمع کرو، کچھ لوگ تو اس میں لگے، کچھ لوگ دشمن کا تعاقب کرنے کے پلٹ کے واپس نہ آ جائیں وہ تعاقب میں گئے، تیسرا ایک گروہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھا کہ آپ پر کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے، مال غنیمت جمع کرنے والے، دشمن کا تعاقب کرنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، اس طرح 3 گروہ ہو گئے۔ جب واپس آئے سب پلٹ کے اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر، تو اب یہ جو مال غنیمت جنہوں نے جمع کیا تھا انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاتھ لگا تو ہمارا ہو گیا یہ۔ انہوں نے کہا اچھا ہم جو گئے تھے دشمن کے تعاقب میں تو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت والے بولے کہ ہم بھی اگر چاہتے تو رسول کو چھوڑ دیتے، مال جمع کرتے، تب مال ہمارا ہو جاتا، کیا یہ صحیح ہوتا؟ تو یہ ذرا سی آپس میں رنجش ان کے پیدا ہوئی، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، صحابہ کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت نے یہ بتا دیا یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس کا ہے، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے، اس کا کوئی مالک اور حقدار نہیں ہے، صرف اس کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے۔ حضور نے ارشادات ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شرکائے جہاد میں برابر تقسیم کر دیا، اور سب کے سب اللہ اور رسول کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور ان کے خلاف شان جو صورتحال باہمی مسابقت کی یعنی ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے کی پیش آئی تھی، اس پر وہ شرمندہ اور نادم ہوئے۔ اور ایک واقعہ بھی اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے، میں نے اس کے بالمقابل مشرکین میں سے سعید ابن عاص کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کے بدلے میں سعید ابن عاص کو قتل کر دیا، اور اب قتل کرنے کے بعد اس کی تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو۔ میں حکم ماننے پر مجبور تھا، مگر میرا دل سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا، میں نے اس کے بالمقابل ایک دشمن کو تہ تیغ کیا، مار کر تلوار حاصل کر لی، وہ بھی مجھ سے لے لی گئی، مگر ان تمام دلی صدمے کے باوجود حضور کی بات ماننی تھی، مال غنیمت میں جا کر وہ تلوار جمع کر دی۔ اب میں ذرا آگے بڑھا تو ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی کہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں کس کا ہے، کہہ دو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے بلوا کر یہ تلوار مجھے دے دی۔ بتانا یہ تھا کہ اپنا حق مت جتاؤ، ہے تمہارا ہی تم کو ہی ملے گا، اپنا حق مت جتاؤ۔ حضور نے فرمایا تھا یہ میری ملکیت نہیں کہ میں تجھے دے دوں، بس مال غنیمت جمع کر دو، اللہ کا جو ارشاد ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس میں کوئی بعد نہیں کہ یہ دونوں واقعے پیش آئے ہوں اور دونوں ہی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔
آیت کی پوری تفسیر کیا ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی فضل اور انعام کے ہیں۔ نفلی نماز، روزہ، صدقہ کو بھی نفل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمہ لازم واجب نہیں کرنے والے اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل انفال مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جو کافروں سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے، اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے انفال بھی کہا، غنیمت بھی کہا، فی مال فی بھی کہا، تمام اس پر جو ہے صادق آتے ہیں۔ تو یہ مال غنیمت کس کا ہے؟ ایک مرتبہ صاف کر دیا گیا کہ یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے۔ مسلمان اس پر اپنا حق نہ جتائیں، اور کبھی مطلقاً مال غنیمت کو بھی نفل انفال بول دیا جاتا ہے۔ فضل اور انعام کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ مال غنیمت کو فضل اور انعام کیوں کہا گیا، انفال کیوں کہا گیا؟ دوسری امتیں پہلے تھی، کوئی بھی مال زکوٰۃ کا ہو یا مال غنیمت کا ہو، وہ مال کسی بھی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، لا کر باہر میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے سب کی نظروں کے سامنے آگ آتی، اس کو جلا کر کھا کر چلی جاتی، اس کے کھڑے ہونے کی یہ علامت تھی، اور اگر اس میں کوئی کھوٹ ہوتی تو پھر وہ آگ آ کر پلٹ کے واپس چلی جاتی تھی۔ لیکن اس امت پر خاص انعام یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا مال انہی سے لیا جاتا ہے، اغنیاء سے، انہی کے غریبوں کو دیا جاتا ہے، آگ نہیں کھاتی۔ اسی طرح یہ جو مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت بھی ان مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو شریک تھے، اس کو بھی آگ نہیں جلاتی، اس لیے اس کو انفال، انعام، ہدیہ کہا گیا۔ یہ اس امت کے لیے خاص ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور ان کی امت کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، ولم تحل لأحد قبلی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ حلال نہیں کیے گئے۔ معنی یہ ہے کہ اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تصرف ان میں اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں، اور جو حکم خداوندی کے مطابق اپنی ثوابدید پر ہو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، جب تک تقسیم غنائم کا وہ قانون نازل نہ ہوا جو اسی سورت کے 5ویں رکوع میں آئے گا۔ بعد میں ایک قانون بتا دیا گیا تو اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یہ پہلے شروع میں تھا، کیونکہ اس میں پورے مال غنیمت کو رسول اللہ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب آگے کے احکام کے مطابق کیا ہوا؟ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے محفوظ کر دیا جائے، اور 4 حصے جہاد میں شریک ہونے والے مجاہدین کو قانون کے تحت دے دیا جائے، وہ آگے بتا دیا جائے گا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ بتایا جو رسول تم کو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یعنی جو کچھ تم کو ہمارے رسول دے دیں ان کو اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے باز رہو۔ اس سلسلے میں غازیوں کو انعام دینے کی 4 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رائج ہیں۔ غازی کہتے ہیں جو جہاد میں سے واپس لوٹ کر آئے وہ غازی ہے، اور جو وہاں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ وہ 4 صورتیں کیا ہیں مال غنیمت کے غازیوں کو ملنے کی؟ اور غازیوں کی 4 قسمیں۔ ایک یہ اعلان فرما دیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کر دیا۔ اب ایک صحابی نے ایک کو قتل کر دیا یا ایک مسلمان نے ایک کو قتل کر دیا، اس سے کچھ تلوار ملی، بھالا ملا، اس کا گھوڑا ملا، اس کے کپڑے ملے، یہ سامان مال غنیمت میں جمع ہی نہ کیا جائے گا، وہ اس کا ہو جائے گا۔ بہت عجیب واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے ایک امیر نے اعلان کیا، بادشاہ نے اعلان کیا دشمنوں میں سے جو کوئی یہ مسلمانوں کے سپہ سالار یا امیر کا سر لے کر آئے گا میں اپنی اس شہزادی کا، اس بیٹی کا اس سے نکاح کر دوں گا۔
وہاں امیر مسلمین نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس بادشاہ کا سر لے کر آئے گا اسی کی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور ہوا ایسا ہی، ایک گیا، اس نے قتل کیا اور وہ بیٹی اس کے حرم میں آ گئی۔ تو پہلا یہ طریقہ اعلان فرما دے، جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول کے پاس سے پائے گا وہ اسی کا ہو جائے گا، اس کو مال غنیمت میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ ثبوت لانا پڑتا تھا کیونکہ کئی دعوے دار ہو جاتے تھے۔ دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے بھیجی جائے کہ تم اب فلانی بستی میں جاؤ، 8 ہے، 10 ہے، 20 ہے، 100 ہے، 200 ہے، وہاں جاؤ، اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے۔ صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کیا جائے گا، باقی پورا مال اسی جماعت کا ہوگا۔ تیسرے یہ کہ 5واں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو اس کی ممتاز کارگزاری کے صلے میں امیر کی ثوابدید کے مطابق دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کسی نے بہت اچھا جہاد کیا، بہت اچھا لڑا وہ اور دین کو زندہ کیا، لہٰذا وہ جو واپس آئے تو جو 5واں حصہ مسلمانوں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اس میں سے ایک اچھی خاصی رقم اس خاص اسپیشل مجاہد کو دی جائے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ چوتھے یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، تو ان کو دیا جائے۔ خلاصہ مضمون کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے انفال سب اللہ کے ہیں اور اس کے رسول، یعنی خود کوئی ان کا حقدار یا مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے رسول جو کچھ فیصلہ فرما دے وہی نافذ ہوگا۔ لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقوی اور خوف خدا ہے۔ آج مسلمان متحد نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے بکھرے ہوئے ہیں، اسی لیے دوسرے متحد ہو رہے ہیں اور وہ اوپر ہے اور مسلمان نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ راز کیا ہے اس کا؟ آیت کے آخری جملے میں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات میں صلح پیدا کرو، اصلاح کرو، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اگر تم مومن ہو۔ صحابہ کرام کو یہ خطاب ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ اس میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو غزوہ بدر میں اموال غنیمت کی تقسیم کے بابت صحابہ کرام میں پیش آیا کہ یہ تمہارا 3 جماعتیں بن گئے کہ رسول کے پاس ایک تعاقب میں بھاگنے والی، پیچھا کرنے والی، اور ایک مال غنیمت جمع کرنے والی۔ تو وہاں کچھ 19-20 ہوا، 13 میرا ہوا، تو یہ بتایا کہ اللہ سے ڈرو، ایک چیز۔ دوسرے، آپس میں کبھی بھی ناچاقی پیسے وغیرہ کی وجہ سے آنے مت دو، 2 چیز۔ تو مرکزی نقطہ یہ بتایا اتقوا اللہ، تقوی اور خوف خدا۔ اگر یہ ہے تو پھر تم آپس میں متحد رہو گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو لڑ پڑو گے۔ تجربہ شاہد ہے جب تقوی اور خوف خدا اور آخرت غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں اور باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر اڑ جاتے ہیں، دھول بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اہل تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں تقوی کی تدبیر بتلا کر اصلحوا ذات بینکم بتایا، یعنی بذریعہ تقوی آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ اس کی مزید تشریح فرمائی، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت ہو اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان کا تقاضا اطاعت، اور اطاعت نتیجہ ہے تقوی کا۔ اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو ان کے آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت محبت پیدا ہو جائے گی۔ مسلمان بڑا سادہ ہے، وہ صرف وہ تقوی چھوڑ کر اللہ کا ڈر چھوڑ کر اللہ کی عبادتیں چھوڑ کر وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے۔ ذہن خالص سیاسی ہے۔ جب اصلی تقوی اللہ کا ڈر، جس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، جس کے لیے کیا کرتا ہے آدمی؟ قربانی دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ جب تقوی ہی نہیں ہوگا تو اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟
جب اتحاد ہی پیدا نہیں ہوگا تو اوپر کیسے آئیں گے؟ ہمیشہ نیچے ہی رہیں گے۔ اس لیے تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی، بنیادی تعلیم دے کر، ایمان بتلا کر۔ اور کچھ تحریکوں میں، کچھ افراد میں یہ بات آئی کہ انہوں نے تقوی پیدا کرنے کی کوشش بڑے اچھے طریقے پر شروع کی، لیکن شیطان چھٹی پر نہیں ہے، اس نے بھٹکا دیا ان کو، اس نے ان کو بھٹکا دیا، باقی نہیں رکھا۔ تدبیروں کو اصل بتا دیا، ترتیبوں کو اصل بتا دیا، تقوی پیدا کرنے کی تدبیریں، آئیڈیالوجی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، وہ تقوی کو پیدا کرنے کی تدبیروں میں الجھ گئے، دو دو ٹکڑے ہو گئے، چار چار ٹکڑے ہو گئے جماعتوں کے۔ اگر تقوی ہوتا تو اس کا لازمی نتیجہ اصلاح ذات البین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپس میں صلح کرو، صلح نہیں کا مطلب تقوی نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ صلح نہیں ہوئی تو کیا سمجھ لو کہ تقوی نہیں ہے۔ ہاں صورت ہے تقوی کی اور تقوی پیدا کرنے کی، لیکن تقوی نہیں۔ تقوی ہوتا تو افتراق نہیں ہوتا، صلح ضرور ہوتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور کہتے ہیں ایک صحابہ آئے جو بہت بعد میں 10 سال کے بعد باپ بیٹے مسلمان بنے، تب تک کہ اسلام کے خلاف رہے، ہم لڑتے تھے اسلام کے لیے، وہ اسلام مٹانے کے لیے۔ بعد میں اللہ نے ہدایت دی، آ گئے، کچھ تدبیروں سے اللہ کے فضل سے ان کو مل گئی حکومت، تو امیر بن گئے۔ تو ایک دن آ کے کہنے لگے مجمع میں کہ اس امر امارت، بادشاہت کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اٹھوں اور کہوں کہ نہیں، ایسے بہت سے حقدار موجود ہیں۔ جب تم اسلام کے مخالف تھے تو تمہارے باپ کی گردن پر مارتے رہے، اور تمہاری گردن پر مارتے رہے، اور مارتے مارتے لا کر اسلام پر تم کو جھکایا، بعد میں تم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے تم سے اسلام کے۔ لیکن دل میں اچانک جنت آ گئی، اور یہ آیا کہ اگر ذرا صبر کر لوں تو جنت ملے گی، صبر کا بدلہ، اور اگر ذرا سا میں بول پڑا تو نہ جانے کون فاسد دماغ جھگڑا لوں، وہ بیچارہ میری بات کی تائید کے اندر اٹھے گا، اور پھر انتشار ہوگا، اور پھر مسلمانوں کی جماعت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے فوراً اپنے دل سے اس خیال کو جھٹک دیا اپنے ذہن سے، اور صبر کر لیا میں نے۔ یہ ہے تقوی کا فائدہ، سمجھ میں آیا؟ ہاں، اس لیے ایک بہت اچھے بزرگ ہے، اس زمانے میں زندہ ہے، وہ کہتے ہیں جھگڑے کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ جھگڑا ہے اور تم دین کا کام کر رہے ہیں، یہ دین ہے ہی نہیں۔ جھگڑے کے ساتھ دین کا کام، دین تو جھگڑے کو مٹانے والا کام ہے نا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی کو پکڑو اور ساتھ میں آپس میں صلح کرتے رہو، اس کا نتیجہ اتحاد آئے گا، اور پھر جماعت بنے گی، پھر ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوگا، پھر انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں گر بتا دیا اتحاد کا، اور وہ ہے تقوی اور اللہ کا ڈر۔ کس چیز نے اٹھنے سے روکا ان کو؟ اللہ کے ڈر نے۔ بول سکتا تھا میں بھی۔ اگلی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3، 4۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ایمان والے وہی، ابھی کیا بتایا کہ مال غنیمت اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہے، اور آپس میں انتشار مت کرو، صلح رکھو، تقوی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ کون کرے گا؟ یہ ایمان والے کریں گے۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں۔ اللہ کے نام سے کیا ہو؟ ڈر جائے۔ اذا ذکر اللہ، اللہ کا نام آئے تو ڈر جائے۔ وجلت قلوبہم، ڈر جائیں ان کے دل۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام،
قرآن پڑھا جائے زادتہم ایمانا، تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، قرآن پڑھنے سے زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ ہیں ایمان والے۔ صفات بتا رہے ہیں، دیکھو کیا کیا آگے تفصیل آئے گی۔ اچھا کون ہے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی ہیں سچے ایمان والے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، اور معافی ہے مغفرہ، ورزق کریم، اور روزی عزت کی، یہ ان کو ملے گا۔ یہ ہے ایمان والے۔ تو ان آیتوں میں ایمان والوں کی صفات، کوالٹی بتائی ہے، ہم کو اپنے اندر وہ ٹٹولنا چاہیے، نہ ہو تو پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے اولئک هم المؤمنون حقا، نام کے تو بہت ہے، حقیقی ایمان والے یہ ہے۔ مومن کی مخصوص صفات، اس آیت میں مومن کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو ہر مومن میں ہونا چاہیے۔ ہر مومن اپنی ظاہری باطنی کیفیات صفات کا جائزہ لیتا رہے، اگر یہ صفات موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ہیں تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ 5 صفات بیان کی ہے، ہم کو عمل کی نیت سے سننا ہے تاکہ ہم اپنے اندر وہ آہستہ آہستہ پیدا کریں۔ پہلی صفت خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، نام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا نام آئے تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت محبت ان کے دلوں میں رچی اور بھری ہوئی ہے، جس کا ایک خاص تقاضا ہیبت و خوف ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس کا ذکر یہ ہے کہ اہل محبت کو بشارت دی گئی، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی خوشخبری دے دیجیے ان متواضع نرم، مخبتین متواضع نرم خو لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ کے ذکر اور یاد کے خاص تقاضا کا ذکر ہے، یعنی ہیبت اور خوف۔ دوسری آیت میں ذکر اللہ کی یہ خاصیت بھی ہے کہ اس سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو پہلی صفت کیا بتائی؟ اللہ کے ذکر سے دل کا ڈر جانا۔ اللہ کے ذکر سے، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس خوف و ہیبت کا ذکر ہے وہ دل کے سکون و اطمینان کے خلاف نہیں، ایک ڈر ہے، ڈر جاتے ہیں۔ ڈر ہونا ہے اور سکون کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ دوسری آیت میں الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے آگاہ ہو جاؤ، دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ڈر دنیا کا ہوتا ہے، ظالم کا ہوتا ہے، دشمن کا ہوتا ہے، اور ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اتنا دل مطمئن ہوگا، کیونکہ اللہ سے میں ڈر رہا ہوں، مجھے یہ دولت ملی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو یہ ڈر اطمینان کے ساتھ ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، تنہائی میں بندہ رویا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کوئی ریا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اپنے گناہوں پر پچھتا کر اللہ کے ڈر سے اچانک ایک قطرہ آنسو کا نکلا، رخسار پر آیا، ایسی حدیث بھی ہے، اور باہر نکلا آنکھ سے، یہ بھی ہے۔ ایک قطرہ زندگی میں ایک بار صرف اللہ کے ڈر سے نکلا، جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی اس پر۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ جی ہاں، جیسے کسی درندے یا دشمن کا خوف قلب کے سکون کو برباد کر دیتا ہے، ذکر اللہ کے ساتھ دل میں پیدا ہونے والا خوف اس سے بالکل الگ ہے۔ اسی لیے یہاں لفظ خوف استعمال نہیں کیا، وجل استعمال کیا، وجلن۔ ہاں، یہ نہیں کہا کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یخافون، بلکہ یہ ہے وجلت قلوبہم، خافت قلوبہم نہیں کہا، کیونکہ وجل کے لفظ سے تعبیر کیا جس کا ترجمہ مطلق خوف نہیں، بلکہ وہ ہیبت ہے جو بڑوں کی جلالت شان کے سبب دل میں پیدا ہوتی، بڑوں کی عظمت سے پیدا ہوتی۔ خوف تو دشمن سے بھی پیدا ہوتا ہے، دیکھو قرآن ہے یہ،
خوف میں اور وجل میں کتنا بڑا فرق ہے. کئی جگہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیا ہے، لیکن یہاں پر کیا آیا ہے؟ یہاں پر وجلت قلوبہم، کہ تعظیم الہی سے اور تعظیم خداوندی سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں اطمینان. تو پہلی صفت کیا بتائی؟ خوف خدا، اللہ کا ڈر. ایمان والوں میں 5 صفات ہوں گی. خوف خدا، پہلے اللہ کا ڈر. دوسری صفت ایمان میں ترقی، وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا. کیا ہوگا؟ تو دوسری صفت ایمان میں ترقی، مومن کی دوسری صفت، جب اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان بڑھنے کے ایسے معنی جن پر سب علماء، مفسرین، محدثین کا اتفاق ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ سب کا اتفاق، ایمان کی قوت و کیفیت اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے. ایمان کی قوت اور کیفیت اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ تجربہ اور مشاہدے کے اعمال صالحہ سے ایمان میں قوت اور ایسا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ اعمال صالحہ اس کی عادتیں طبعی بن جاتے ہیں، جس کے چھوڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور گناہ سے اس کو طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس نہیں جاتا. جب کسی کے دل میں حلاوت ایمان جگہ پکڑ لیتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر اور سب اعضاء عبادت میں راحت و لذت محسوس کرنے لگتے ہیں. تو آیت کا خلاصہ کیا ہو؟ مومن کامل کی یہ صفت ہونی چاہیے، جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو اس کے ایمان میں جلا و ترقی ہو اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت بڑھے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح عام مسلمان قرآن پڑھتے سنتے ہیں کہ نہ قرآن کے ادب و احترام کا کوئی اہتمام ہے، نہ اللہ جل شانہ کی عظمت پر نظر ہے، ایسی تلاوت مقصود اور اعلیٰ نتائج پیدا کرنے والی نہیں. چاہے ثواب مل جائے گا، لیکن جو کیفیت کے ساتھ میں، ادب کے ساتھ میں تلاوت سنی جائے گی، اس سے ایمان بڑھے گا، ایمان میں ترقی ہوگی. تیسری صفت اللہ پر توکل، بھروسہ. سمجھ میں آیا؟ ہاں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. توکل کے معنی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آئے؟ جیسے پہلے آیا اللہ کا ذکر آئے تو وہ ڈر جاتے ہیں، تو اس میں بھی اصلی نقلی ہے. کچھ لوگ ایسے اللہ کا ذکر آیا، سمجھ میں آیا نہیں آیا کچھ نہیں، کپ کپی طاری ہو گئی. ہاں، تو اقبال نے کہا بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے. ارے سمجھ میں آیا کہ مجمع میں تو تھوکتے نہیں اور تنہائی میں چوکتے نہیں. بس سمجھ میں آئے گی نہیں؟ گناہوں سے، پینے سے، حرام خوری سے، کہ مجمع میں تھوکتے نہیں کسی چیز کی طرف، حرام کی طرف، اور تنہائی میں چوکتے نہیں. تو ہر ایک لائن میں اصلی نقلی ہے. اب یہ توکل میں بھی اصلی نقلی ہے، اس لیے معنی سمجھو. توکل کے معنی اعتماد اور بھروسے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال و احوال میں اس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف ذات واحد اللہ تعالیٰ پر ہو. صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا اس کے معنی یہ نہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے مادی اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے بیٹھ جائے. توکل کے معنی یہ نہیں دکان بند، کمانا بند، شادی بند، سمجھ میں آیا، ہنسنا بند، کھانا بند. اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھلائے گا. ہاں، ایک ساتھی نے کہا میں نے ایک ساتھی کو غریب سمجھ کر ایک ٹیمپو لے کر دیا نیا، کہ تھوڑا تھوڑا دیتے رہنا، پتھر بھی ادھر اور گوپھن بھی ادھر. سمجھ میں آیا؟ ہاں، نہ پیسے آئے اس کے، نہ مدل آئی، نہ کچھ آیا. اور پھر اس کے بعد میں وہ سب بیچ باچ کے کیا پتہ نہیں، پھر بے شرم بن کے ساتھ میں بیٹھنا اٹھنا یہ وہ.
اور کبھی کوئی بات چیت ہوئی تو بات چیت میں بولنا اپنا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ اپنی گاڑی برابر چلاتا ہے. یہ ہے توکل؟ یہ توکل ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے، توکل کا مذاق ہے. جی تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی یہ نہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے مادی اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے بیٹھ جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب کا مطلب یہ دکانداری وغیرہ، مادی اسباب اور آلات کو اصل کامیابی کے لیے کافی نہ سمجھے. استعمال تو کرنا ہے، لیکن دکان سے پلوں گا، ڈگری سے پلوں گا، علم سے عزت ملے گی، اور میرا باپ مجھے پالے گا، میرا شوہر مجھے پالے گا، میرا سسرا مجھے پالے گا، سمجھ میں یہ گاڑی مجھے منزل تک پہنچائے. نہیں، اسباب اختیار کر کے آخری بھروسہ کون؟ کہ اللہ ہی مجھے پالے گا. بلکہ قدرت و ہمت مادی، بلکہ بقدر قدرت و ہمت مادی اسباب اور تدابیر کو فراہم کرنے اور استعمال کرنے کے بعد معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے. اب میں نے کر لیا ہے اللہ، اب آگے تو ہی کرنے والا ہے، تو مجھے روٹی روزی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اور سمجھے کہ اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ دکان، یہ مکان، یہ میرا گھوڑا، یہ میری مرسڈیز، سمجھ میں آیا، یہ میرا مال، یہ میری اولاد، یہ سب کیا ہے؟ اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، وہی سب کچھ ہے. یہ ہے توکل. اور ان اسباب کے ثمرات، پھل بھی وہی پیدا کرتا ہے. دکان سے نفع وہی دے گا، درخت سے پھل وہی دے گا، کھیتی سے غلہ وہی دے گا. یہ ہے توکل. ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے. ایک حدیث میں فرمایا اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ طلب میں حاصل کرنے میں تو خوب اچھا طریقہ استعمال کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی رزق اور اپنی حاجات کے حاصل کرنے کے لیے متوسط درجے کی طلب اور مادی اسباب کے ذریعے کوشش کر لو، پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو. اپنے دل و دماغ کو صرف مادی تدبیروں اور اسباب ہی میں نہ الجھاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ ایک طبقہ تو وہ ہو گیا جو بولے بھائی اللہ کے بھروسے پہ، اللہ چاہے گا تو کھلائے گا، نہیں تو نہیں کھلائے گا. پھر کسی نے فقیر سمجھ کے دے دیا، یہ دے دیا، وہ دیا، چل رہا ہے. دیکھو بولے توکل کا بھروسہ ہے، یہ نہیں. توکل کا فائدہ ہے، یہ نہیں. تو اسباب کو بالکل چھوڑ دینا، یہ لوگ بھی غلط. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ارے کیا انشاءاللہ بولنے کا، اللہ چاہے گا تو نفع دے گا، اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو بیٹی کی شادی ہوگی. ارے ہم ہیں نا کرنے والے، ہم کریں گے، ہم نے محنت کی ہے، ہم کریں گے. تو کچھ لوگ اللہ پر توکل 100% کرتے ہیں اور اسباب چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ صرف اسباب اختیار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. بات سمجھے؟ دونوں طریقے غلط ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کسی فرد نے یا کچھ لوگوں نے اگر یہ بات کہی ہے کہ اسباب چھوڑ دو، اسباب اختیار مت کرو، اسباب کے بغیر زندگی گزارو، اسباب کا انکار اگر کیا ہے کسی نے، وہ چاہے اللہ کی ربوبیت کو ثابت کرنے میں، توحید ثابت کرنے میں، اگر اسباب کا انکار کیا ہے تو اس آدمی نے غلط کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ چوتھی صفت اقامت صلاۃ. چوتھی صفت کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. ایک ہے نماز کا پڑھ لینا، ہم تم نماز پڑھتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس سے بوجھ تو اتر جائے گا، لیکن جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے، اللہ کے فیصلے بلاتی ہے، وہ اقامت صلاۃ اپنے تمام صفات کے ساتھ ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر جو ہے، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے. وہ نماز ہے جو اقامت صلاۃ سے مراد ہے. اس دن میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے مکلف ہے کہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، بھائی چل جائے گا، 3rd درجہ بھی چل جائے گا، قبول کر لوں گا میں، مجھے اسی کا حکم ہے. لیکن جو تقدیروں کو بدلنے والی ہے، اللہ کو حرکت میں لانے والی ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ اقامت صلاۃ. اس لیے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اس پر اللہ کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اولئک ھم المؤمنون حقا.
جو بنڈل نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ وعیدیں ہیں، منہ پر پھینک کر مار دی جاتی ہے۔ تو اقامت صلاۃ، نماز کو اپنی تمام صفات کے ساتھ میں قائم کر۔ پانچویں صفت اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، پانچویں صفت وَيُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مومن کی یہ صفت بتائی۔ اللہ نے رزق دیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات، خیرات، وقف، صلہ کو جس میں زکوٰۃ، صدقۃ الفطر وغیرہ واجبات شرعی داخل ہے، نفلی صدقات، تبرعات بھی، مہمانوں، دوستوں، بزرگوں کی مالی خدمت بھی، سب اس میں شامل ہے۔ مرد مومن کی یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے، یہی حقیقی مومن ہیں، یعنی ایسے لوگ سچے ہیں جن کا ظاہر باطن یکساں، زبان اور دل متفق ہو، ورنہ جن میں یہ صفات نہیں ہیں تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں نہ تو توحید کا رنگ، نہ اطاعت رسول کا، ان کے اعمال، ان کے اقوال کی تردید کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے، ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے، جب وہ حاصل نہ ہو تو حق حاصل نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے، آپ مومن ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ایمان کی 2 قسمیں ہیں، تمہارے سوال کا اگر مطلب یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور جنت، دوزخ، قیامت، حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، یہ پوچھ رہے ہو، تو جواب یہ ہے کہ ہاں میں مومن ہوں۔ اور اگر سورہ انفال میں جو بتایا گیا ہے 5 صفات والا مومن حقیقی، تم وہ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے نہیں پتا ہے کہ میں اس میں داخل ہوں یا نہیں ہوں۔ آگے اللہ نے بتایا کیا ملے گا اس ایمان پر، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے اونچے درجے ہوں گے ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہوگی اور عزت کی روزی ہوگی۔ 3 وعدے کیے ہیں، ایک درجات عالیہ، دوسرے مغفرت، تیسرے رزق عمدہ۔ مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہے وہ 3 قسم کی ہے۔ ایک تو جن کا تعلق دل سے ہے، ایمان کی بات بتائیں، دل ڈر جاتے ہیں اور ایمان بڑھ جاتا ہے آیتیں سن کر، تو دل سے تعلق ہے، جیسے ایمان، خوف خدا، توکل علی اللہ۔ دوسرے وہ جن کا تعلق جسمانی اعمال سے ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں۔ تیسرے وہ صفات جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے، پہلے نماز ہے، اس کے بعد میں مال، ينفقون۔ ان تینوں قسموں کے بالمقابل 3 انعاموں کا ذکر کیا، دل، نماز، اعمال، اور دوسرے مال کا خرچ۔ درجات عالیہ قلبی اور باطنی صفات کے مقابلے میں ملیں گے اللہ کی طرف سے، بلند درجات، لہم درجات عند ربہم، بلند درجات ان کو ملیں گے دلی کیفیات پر، ایمان، خوف خدا پر، اور مغفرت ان اعمال کے مقابلے میں جو انسان کے ظاہر بدن سے متعلق ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ پر کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بالمقابل آیا جو کچھ خرچ کیا ہے اس سے، اور یوں فرمایا نماز گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ رزق کریم، عمدہ روزی، یہ کب ملے گی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بالمقابل آیا ہے کہ جو کچھ خرچ کیا اس سے بہتر، بہت زیادہ اس کو آخرت میں بھی ملے گا۔ تو یہ صفات کو ہم نے آپس میں مذاکرہ کرنا چاہیے۔ یہ باتیں کرو اپنی بیوی کے ساتھ، یہ باتیں کرو اپنے بچوں کے ساتھ، جتنی آ جائے 5 میں سے 1 یاد رہ جائے، اور پھر ان سے کہو کہ یہ اپنے اندر اپنے کو پیدا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم خود کریں، اللہ پہ بھروسہ ہے کہ نہیں، میری زبان سے کہیں ایسا تو نہیں کہ آج بہت اچھا دھندا ہوا، آج تو جیت گئے، کامیاب ہو گئے، نہیں، اپنے الفاظ کو پکڑو، بھروسہ اللہ پر کرو۔ سمجھ میں آیا؟ صحابہ کے بول بھی جب سٹک جاتے تھے تو وہ پکڑ کے لاتے تھے واپس۔ ابھی غزوہ بدر کا واقعہ آئے گا، 313 تھے، 1000 پر بھاری پڑ گئے تھے، جیت گئے تھے،
لیکن بعد میں احد کے اندر، حنین کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تم زیادہ تھے تو تم کو تمہاری کثرت بہت اچھی لگی کہ اس دن جیتے تو آج کیوں نہیں جیتیں گے، بس اللہ کے رسول کی موجودگی میں ہار گئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم کو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، یہ صفات اپنے اندر آئی کہ یہ بیان کے لیے نہیں ہے۔ ایک بہت اچھا کام ملا تھا، اس میں یہ بات تھی کہ بھائی عملی مشق کرو، مسلمانوں نکلو گھروں سے چند دن، زیادہ دن کے لیے عملی مشق کرو۔ اسی میں یہ تھا، بزرگان دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتائی ہیں جن پر عملی مشق کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ دیکھو لفظ ہے یہ عالموں کا، جن پر عملی مشق کرنے سے، 6 صفات پر عملی مشق کرنے سے، عملی مشق کرنے سے، پریکٹس کرنے سے، پریکٹیکل ایمان آیا کہ نہیں، پریکٹیکل علم آیا کہ نہیں، پریکٹیکل میرے اندر ذکر خداوندی آیا کہ نہیں، اور پریکٹیکل میرے اندر اخلاص آیا کہ نہیں، ہے نا؟ 6 صفات تھی جن پر مشق کرائی جاتی تھی عملی۔ اب وہ شیطان نے رخ موڑ دیا اور اس کو بنا دیا قولی۔ بہترین 6 صفات کون بیان کرے گا؟ 6 صفات پر 3 گھنٹہ کون بیان کرے گا؟ 6 صفات پر 1 گھنٹہ کون بیان کرے گا؟ اب نیچے چھوٹے والے بھی اوپر دیکھ رہے ہیں، ارے ماشاءاللہ فلانے آئے، کتنے 2 گھنٹہ بیان کائے پہ؟ فلانی صفت پر، فلانی صفت پر۔ میں کب ایسا بیان کرنے والا بنوں گا؟ اس کے بجائے لوگوں میں یہ بات آ جائے کہ بھائی میں کب ایسا عمل والا بنوں گا، اس لیے عملی مشق کرائی جاتی تھی۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، عملی مشق کرائی جاتی تھی۔ تو وہ شیطان ہٹاتا ہے نا، وہاں سے عمل سے ہٹا دیتا ہے، وہ قول پر لاتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے۔ اپدیشک کس کو کہتے ہیں وہ آگے ترجمہ ہے اس کا اردو میں، ڈکشنری کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، کیا کرتا ہے؟ من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عمل نہیں ہے اقبال کے پاس، خود کہہ رہے ہیں۔ ہاں، باتیں میری بہت اچھی، اشعار میرے بہت اچھے ہیں، تو شیطان لا کے لاسٹ میں وہیں پٹکتا ہے۔ تم نے عمل شروع کیا ہے، عملی مشق کرو گے، عملی مشق کریں گے تو اولئک هم المؤمنون حقا کا پروانہ دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ مومن حقیقی۔ پھر کیا ملے گا؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم۔ تو پھر کیا کرو کہ چلنے دو ان کو، کوئی بات نہیں، میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کائے کا کھیل ہے؟ بائیں ہاتھ کا، کہ ان کے اخلاص کو باقی نہیں رکھوں گا اور ان کو عملی مشق کرنے نہیں دوں گا، ان کو بیانی مشق میں لگا دوں گا۔ کائے میں لگاؤں گا؟ تو ہم کو اس کی یہ صفات جب ہم سنیں تو اس کی عملی مشق کرنا ہے۔ اللہ پہ کتنا بھروسہ آیا میرے اندر، اللہ کا کتنا ڈر آیا میرے اندر۔ چلو ایک گناہ تو اللہ کے لیے چھوڑ دوں، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے۔ ایک گناہ تو چھوڑ دوں، چلو بعد میں کر لوں گا، آج کا تو چھوڑ دوں۔ سمجھ میں آئے؟ یہ صفات ہمارے اندر آئیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، بعد میں کریں گے، نہیں آج 10 روپیہ تو کر دوں، بعد کا بعد میں دیکھیں گے۔ سمجھ میں آئے؟ تو اس کی مشق کرنا ہے، عملی مشق سے یہ پروانے ملیں گے۔ خالی سننے سنانے اور زبانی جمع خرچ سے اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، بلکہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی یہ چیز۔